لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو منشور دیا، دستور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. گرامی قدر اساتذہ کرام، مدرسہ صفا کے ذمہ داران، ملک عبد المجید صاحب، جناب شاہد صاحب، اور یہاں کے امام حافظ صداقت علی صاحب اور ان کے استاد جناب حافظ نعیم صاحب، اور آپ کی اس مسجد کے خطیب جناب مولانا محمد الیاس صاحب، اور آپ سب حضرات، حاجی ذکی صاحب، خالد صاحب، آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی مناسبت سے یہاں پہ جمع ہیں. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نقشہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کھینچا ہے اپنی پاک کلام کے اندر. بات تو بہت تفصیل طلب ہے، لیکن اتنی بات میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو، اپنے پیغمبر کو اس انداز سے بنایا ہے کہ وہ کائنات کے اندر تمام اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑھ کر اور برتر ہے. اللہ نے اپنی بہت سی صفتوں میں سے جو سب سے پیاری صفت اپنے لیے خاص کی وہ رحمت کی صفت ہے، اور اسی سے وہ اپنے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہتا ہے، اور اسی صفت سے وہ اپنے سے مانگنے کے لیے مانگنے والوں کو کہتا ہے کہ جب تم مجھ سے مانگو تو میری صفت رحمت کے ساتھ مانگا کرو. اس نے مجھے اور آپ کو جو دعا دی اس کے اندر الرحمن الرحیم ہے، اور اسی نے مجھے اور آپ کو جو نماز دی، اس نماز کی ہر رکعت میں جو سورت تلاوت کی جاتی ہے اس کے اندر بھی الرحمن الرحیم ہے. اور ہر سورت کے شروع میں جس جملے کی تلاوت کا حکم دیا وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. کھانا کھانے سے پہلے اس کی رحمت کو یاد کرو، نماز سے پہلے اس کی رحمت کو یاد کرو، نماز کے اندر اس کی رحمت کو یاد کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں کہ کوئی شخص یہ تصور نہ کرے کہ اپنے عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں جائے گا. اللہ یقیناً ہر مومن کو اس کے نیک عمل کا بدلہ دیتا ہے، دے گا، لیکن صرف اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. جنت میں اگر تمہیں داخلہ ملے گا تو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ملے گا. ایک صحابی نے جرأت کر کے یہ پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ ہاں، میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے جاؤں گا. تو اللہ نے جو اپنی صفتوں میں سے سب سے بڑی صفت اپنے لیے خاص کی، اور جس کے واسطے سے مجھے اور آپ کو مانگنے کا کہا، اور جس صفت کو مجھے اور آپ کو بار بار یاد کرنے کا کہا، بولنے کا کہا، وہ رحمان الرحیم ہے. اسی صفت میں سے اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بات کسی اور طرف نہ نکل جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس رحمت کے 100 حصوں میں سے 100واں حصہ، 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کو دے دیا ہے. اور اس ایک حصے رحمت خداوندی کا نتیجہ ہے کہ آج باپ اپنے بیٹے سے
ماں اپنی اولاد سے، جانور اپنی اولاد سے پیار اور محبت کر رہا ہے۔ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حصہ 100 میں سے ایک حصہ رحمت کا نتیجہ ہے کائنات کے اندر کھربوں اربوں مختلف جو اللہ کی مخلوقات کے افراد ہیں، وہ سب کے سب اپنی اولاد کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے جو پیش آ رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رحمت کا نتیجہ ہے جو ایک حصہ اس نے دنیا کے اندر اپنی مخلوق کو دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں باقی 99 حصے اللہ اپنی رحمت کے قیامت کے دن ظاہر فرمائے گا، اور اس 99 حصے رحمت کے نتیجے میں بہت سے گناہ گار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو بھی اللہ نے جو صفتیں دی ہیں، ان صفتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور عظیم صفت جو حضور کو اللہ نے عطا کی وہ صفت رحمت ہے، وہ صفت رحمت ہے۔ اور یہاں تقریر میں آپ کی اس صفت کو بیان کر دینا آسان ہے، لیکن عملی طور پر حضور علیہ السلام جس طرح اپنی صفت رحمت کا اظہار کرتے ہیں اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ حضور علیہ السلام کن کن حالات سے گزرے اور ان حالات کے نتیجے میں، ان حالات کے تقاضے کے تحت آپ بددعا فرماتے، آپ سخت جملہ فرماتے تو وہ حق بجانب ہوتا، لیکن سب حالات کے باوجود حضور علیہ السلام نے اپنی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی رحمت کی صفت کا اس طرح استعمال کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدائی اور اللہ کے فرشتے بھی اشش کر اٹھے۔ قرآن نے خود اس کی تصویر کھینچی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اے پیغمبر آپ کو اللہ نے نرم خو بنایا ہے، آپ کو نرم دل والا بنایا ہے، آپ کو محبت اور پیار سے پیش آنے والا بنایا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، من اللہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جو علم ہے اللہ کا دیا ہوا، جو اخلاق ہے اللہ کے دیے ہوئے، جو کمالات ہیں اللہ کے دیے ہوئے، جو کردار ہے اللہ کا دیا ہوا۔ اس لیے کہ لوگ اپنے طور پر دعوے کرتے ہیں، ہم یہ، ہم جے، ہم چما دی کریں نیس، ہم سا کوئی ہے تو سامنے آئے، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی کمال، اپنی عظمت اور اپنے اخلاق کو نسبت دی ہے تو اللہ کی طرف۔ حضور فرماتے ہیں ادبنی ربی، یہ جو میرے اخلاق سے میرا دشمن میرا گرویدہ بن رہا ہے، یہ جو میرے اخلاق سے جانور میرے پاس آ کے میرے غلام بن رہے ہیں، یہ جو میرے اخلاق سے بچے میرے قریب ہو رہے ہیں، غلام میرے قریب ہو رہے ہیں، امیر میرے قریب ہو رہے ہیں، باندیاں میرے پاس آ رہی ہیں، یہ غلام میرے پاس